السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز۔ میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر حملے تیز کر دیے گئے ہیں۔ اصفہان پر کئی مقامات کو نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ 15 افراد کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ شیراز میں بھی رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے سے ایران کے خلائی مرکز کو بھی نقصان پہنچا۔ 28 فروری سے اب تک ایران میں حملوں کے دوران شہداء کی تعداد 1458 ہو گئی۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ اصفہان، شیراز اور تہران پر خوفناک حملے۔ اصفہان پر کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ 15 افراد شہید ہو گئے۔ شیراز میں بھی رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 3 افراد شہید ہوئے۔ حملے سے ایران کے خلائی مرکز کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیل نے مغربی ایران میں IRGC اور بیسیج کمانڈ سینٹرز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ 28 فروری سے اب تک ایران میں حملوں کے دوران شہداء کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی۔ ایران کا اسرائیل جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ 54ویں لہر کا آغاز کر دیا۔ خطرناک سجل میزائل داغے گئے۔ جدید ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں بیک وقت کئی مقامات پر تباہی پھیر دی۔ عمارتیں اور کئی گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ حکومتی اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی حکام نے امریکی قونصل جنرل کی رہائش گاہ پر حملے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 14 اسرائیلی ہلاک جبکہ 3195 زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق 4 جدید اور نئے میزائلوں سے وار۔ صہیونی ریاست بری طرح بے حال۔ پاسداران انقلاب نے آپریشن کی 54ویں لہر میں جدید میزائل داغ دیے۔ سیجل اور فتح 2 نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ فوجی تنصیبات اور حکومتی عمارتیں نشانہ بنی۔ گاڑیاں جل گئیں۔ کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ ایران نے اسرائیل میں امریکی قونصل جنرل کی رہائش گاہ پر بھی حملہ کر دیا۔ اسرائیلی حکام نے حملے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی وزارت صحت نے جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک درجنوں افراد کے ہلاک اور 2000 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے میزائل ایک وقت میں کئی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈوں کو ایک بار پھر نشانہ بنا ڈالا۔ ایران نے متحدہ عرب امارات میں امریکی فضائی اڈے اور سعودی عرب میں الخرج میں امریکی فورسز پر میزائل داغے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ الخرج کی جانب آنے والے 6 بیلسٹک میزائلوں کو روک لیا گیا۔ کویت کی ایئرپورٹ پر ڈرون حملوں میں ریڈار سسٹم کو نقصان پہنچا۔ سعودی عرب نے 10 اور کویت نے 5 ڈرون تباہ کر دیے۔ بغداد میں بھی امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ ہوا۔ کمپاؤنڈ میں بڑی آگ بھڑک اٹھی۔ اربیل میں بھی آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کے خارق جزیرے پر حملے کا اشارہ دے دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کو فوجی اور معاشی طور پر مکمل شکست دے دی۔ خارق جزیرے کا زیادہ تر حصہ مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ممکن ہے کہ خارق جزیرے پر صرف تفریح کے لیے چند بار اور حملہ کریں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے اپنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھائی ہیں یا نہیں یہ ابھی واضح نہیں۔ اپنائے ہرمز سے تیل لینے والے ممالک اس راستے کی سیکیورٹی خود یقینی بنائیں۔ امریکہ ان ممالک کے ساتھ بحری گزرگاہوں کے تحفظ کے لیے تعاون کرے گا۔ یہ ہمیشہ ٹیم ورک ہونا چاہیے۔ اب دنیا امن اور استحکام کی طرف بڑھے گی۔ امریکی صدر کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی اب زندہ نہیں، لیکن سپریم لیڈر کی موت کی خبر افواہ ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران تنازع ختم کرنے کے لیے ڈیل کرنا چاہتا ہے، لیکن ابھی تک ایران کی پیش کردہ شرائط اچھی نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کے خارق جزیرے پر حملے کرنے کا اشارہ دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کبھی سیز فائر کا دعویٰ نہیں کیا۔ ایران اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ ایران کا بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے اور ایران نے کہا ہے کہ ایران اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اور ہم دفاع کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عالمی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ جنگی جرائم میں ملوث ہے، وہ اسے کھیل سمجھ رہی ہے۔ ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا، عام شہری شہید ہوئے۔ یہ جنگ ٹرمپ نے اپنی خواہش پر شروع کی اور اب ہم اپنا دفاع آخری وقت تک کریں گے۔ ہم نے کبھی سیز فائر کا نہیں کہا۔ ایران اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اور ہم دفاع کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عالمی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ جنگی جرائم میں ملوث ہے، وہ اسے کھیل سمجھ رہی ہے۔ ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا، عام شہری شہید ہوئے۔ یہ جنگ ٹرمپ نے اپنی خواہش پر شروع کی۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے خارق جزیرے پر حملے میں اماراتی زمین استعمال ہونے کا ایرانی الزام مسترد کر دیا ہے۔ اماراتی سفارتی مشیر نے واضح کیا ہے کہ ایرانی جزیرے پر حملہ UAE سرزمین سے نہیں کیا گیا۔ ایران کی پالیسی غیر منطقی اور غیر سمجھدار ہے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران میں حملوں کی نئی فوٹیج جاری کر دی ہے۔ سینٹ کام کے مطابق حملوں میں ایران کے فوجی اڈوں، فضائی دفاعی نظام، میزائل لانچرز اور بحری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر ایران کے جدید میزائلوں نے طاقت کے نشے میں چور صہیونی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ اسرائیل کا رونا گانا شروع ہو گیا۔ دفاعی نظام کے لیے استعمال ہونے والے انٹرسیپٹرز میزائل تیزی سے کم ہونے لگے۔ روتے روتے امریکہ کے پاس پہنچ گیا کہ مزید انٹرسیپٹرز میزائل دو۔ صہیونی ریاست کی ساری اکڑ نکل گئی۔ انٹرسیپٹر میزائل کا ذخیرہ انتہائی کم رہ گیا۔ اسرائیل کا امریکہ کے سامنے رونا دھونا۔ واشنگٹن پوسٹ سمیت دیگر میڈیا آؤٹ لیٹس نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اسرائیل نے امریکہ سے مزید دفاعی مدد مانگ لی۔ ایران کی جانب سے مسلسل بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں کے باعث اسرائیل کے دفاعی نظام پر بہت دباؤ پڑا ہے۔ جنگ کے دوران سینکڑوں انٹرسیپٹر میزائل استعمال کیے جا چکے ہیں، جس سے ان کے ذخائر کم ہونے کی تشویش پیدا ہوئی ہے۔ امریکہ کا ایران کشیدگی کے دوران مزید فوج اور جنگی جہاز مشرق وسطیٰ بھیجنے کا فیصلہ۔ امریکی ویب سائٹ دی ملٹری ٹائمز سمیت دیگر بین الاقوامی میڈیا آؤٹ لیٹس نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ تقریباً 5000 میرینز اور سیلرز کے ساتھ اضافی جنگی جہاز خطے میں بھیج رہا ہے۔ پینٹاگون نے میرین یونٹ اور اس کے ساتھ موجود ریڈی گروپ کو تعینات کرنے کی منظوری دی ہے، جس میں عام طور پر کئی جنگی جہاز اور ہزاروں میرینز شامل ہوتے ہیں۔ افغان طالبان رجیم کا پاکستان کی شہری آبادی پر حملہ۔ طالبان حکومت کے عہدیداران کا بیان حقائق کے منافی قرار۔ افغان طالبان نے جھوٹے گمراہ کن بیانات دیے۔ وزارت اطلاعات کی فیکٹ چیک ونگ کا بیان جاری۔ وزارت اطلاعات کے فیکٹ چیک کے بیان کے مطابق اپنی کارروائیوں کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وزارت اطلاعات افغان رجیم نے سالارزئی میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ حملے کے نتیجے میں 4 شہری شہید اور 5 سالہ بچہ زخمی ہوا۔ پاکستان نے صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ کارروائی کی ویڈیوز، تصاویر بھی جاری کی جا چکی ہیں۔ آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کے خلاف آپریشن غزب الحق کامیابی سے جاری ہے اور اب تک افغان طالبان کے 684 کارندے ہلاک ہو چکے ہیں۔ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے 70 ٹھکانوں پر فضائی حملے بھی کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑر نے آپریشن غزب الحق کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ آپریشن غزب الحق میں اب تک 684 دہشت گرد ہلاک اور 912 زخمی ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان کی 252 چیک پوسٹیں حملوں میں تباہ ہوئیں، جبکہ 44 چوکیاں قبضے میں لے کر تباہ کر دی گئیں۔ آپریشن غزب الحق کے دوران دشمن کے 229 ٹینک، بختر بند گاڑیاں اور توپیں بھی تباہ کی گئی ہیں۔ عطا تاڑر کے مطابق افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے 70 ٹھکانوں کو فضائی حملوں میں کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی افواج نے 14 اور 15 مارچ کی درمیانی شب افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی اکثر تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ، انفراسٹرکچر اور اسلحہ ذخیرہ کرنے کی سہولت بھی تباہ کر دی گئی۔ ایک سرنگ بھی تباہ کی گئی جس میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے تکنیکی آلات رکھے ہوئے تھے۔ چترال سیکٹر میں افغانستان کی بادینی پوسٹ پر قائم دہشت گردوں کا جمپ آف پوائنٹ بھی تباہ کر دیا گیا۔ عطا تاڑر کے مطابق کسی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ افغان رجیم اور میڈیا کا پروپیگنڈا سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور اب خبر شامل کریں گے۔ دہلی کے مطابق وزیر اعلیٰ کیجریوال نے مودی کو ٹرمپ کا تابعدار قرار دے دیا ہے۔ طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی ٹرمپ کے سامنے بے بس ہیں۔ مودی اندرون ملک ڈھاڑتے ہیں مگر ٹرمپ کے سامنے خاموش اور فرما بردار بن جاتے ہیں۔ آخر کون سا راز ہے جس کے باعث مودی ٹرمپ کے دباؤ کے آگے جھک جاتے ہیں؟ اگر وزیر اعظم کسی ذاتی کمزوری کے باعث بلیک میل ہو رہے ہیں تو ان کی اخلاقی حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ کیجریوال کے بیان کے بعد بھارتی اخبارات نے بھی مودی کو آئینہ دکھا دیا۔ لکھا کہ عالمی دباؤ کے سامنے مودی کی طاقتور قیادت کا تاثر بری طرح متاثر ہوا۔ ٹرمپ کے سامنے مودی کی کمزور پوزیشن نے ان کی قیادت کی حقیقت آشکار کر دی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔